سے جو استقبال کا جو ایک مرحلہ تھا اس کو بڑے احسن طریقے سے نبھایا گیا. جب پاکستانی فضاؤں میں، پاکستانی ہواؤں میں اور پاکستانی ایوانوں میں جو ولی عہد کو استقبال دیا گیا، اور پھر پاکستانی میڈیا تمام پرائیویٹ اور نیشنل جو چینلز تھے انہوں نے لائیو کوریج کی، اس حوالے سے کیا تاثر پیدا ہوگا؟ اس میں مجھے ایک اور چیز کرنا ہے جس کی شدت سے اس دورے کے بعد میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ہمارے اسلام آباد میں ہمارے قومی سطح پر ایک ایسا چینل ہونا چاہیے تھا جو عربی زبان میں اور اسلام آباد سے اس کی نشریات ہو اور عرب دنیا کو پاکستان کا چہرہ دکھایا جائے. یہ بڑا ضروری، بڑی کمی محسوس ہوئی، بہت کمی محسوس. ابھی دیکھیں آج اسی موقع پہ اس دورے کو عرب دنیا کے جو چینلز ہیں جو عرب مخالف ہے، مثلا الجزیرہ ہے، BBC عربی ہے، ان لوگوں نے اس دورے کو غلط رنگ دینے کی کوشش کی. الجزیرہ نے تو رپورٹ کیا کہ اس دورے میں ولی عہد کو خوش رکھنے کے لیے کوئی عورتیں سامنے نہیں کی گئیں، حالانکہ ہماری تیمینہ دورانی اور فہمیدہ مرزا صاحبہ اور شیریں مزاری صاحبہ لاسٹ میں آ کے ملی. اور کیا ولی عہد عورتوں کو پسند نہیں کرتے؟ نہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان نے جو ہے وہ دکھانے کی کوشش کیا کہ ہم بڑے مذہبی ہیں اور ہم آپ کی طرح ہیں اور یہ وہ، جبکہ آپ کو پتہ بتایا کہ ولی عہد محمد بن سلمان جو ہے ان کا ویژن ہی اور ہے، ویژن 2030 کے تحت وہ تو چاہتے ہیں کہ عورتوں کو آزادی دی جائے. اس پروپیگنڈے اب حکومت کو اس پہ غور کرنا چاہیے. دیکھیں اس سے پہلے بھی ہم نے ایک پروگرام میں بات کی تھی کہ امارات میں اور عمان میں انڈین فلمیں ریلیز کی گئی جو پاکستان کے خلاف بنی، ان کے سنیماؤں میں لگی. اس کے بہترین طور جو میرا آئیڈیا ہے وہ یہ کہ اسلام آباد میں ہمارا قومی سطح کا ایک ایسا چینل ہونا چاہیے جن کی ٹوٹل نشریات عربی زبان پہ ہو، پاکستان کا پوٹینشل دکھائے، سیاحت دکھائے، پاکستان کے مذہب سے وابستگی دکھائے، پاکستان سے عربوں سے پاکستان کی محبت دکھائے، یہ چیزیں. اس کے علاوہ پاکستانی میڈیا میں تو ایک تبدیلی محسوس ہوئی. کل احمد قریشی صاحب ہمارے پروگرام میں تھے، ان سے بات ہو رہی تھی، بڑے اچھے دوست ہیں بھائی ہمارے، تو انہوں نے بھی بڑی خوبصورت بات کی کہ حیرت ہو رہی کہ پاکستانی میڈیا عموماً چونکہ زیادہ فنڈڈ ہوتا ہے باہر کا، ٹھیک ہے، مختلف لابیز کا فنڈڈ ہوتا ہے سارا کچھ، لیکن اس دفعہ شاید کہیں سے دباؤ تھا یا ویسے ان کو عقل آ گئی، مثبت رپورٹوں کا وہ تھا قومی مفاد میں بات کی. میں اگر جہاں صاحب اسی میڈیا کے حوالے سے، اس کوریج کے حوالے سے اگر بات کر لوں تو اس میں مجھے بھی واقعی ایسا نظر آیا کہ صرف پاکستان کا میڈیا نہیں، سعودی عرب کا میڈیا نہیں، بلکہ انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اپنی ہیڈ لائنز بنائی ہیں اخبارات میں اور بڑے چینلوں نے اس کو اسپیشل کوریج دی ہے. تو اب جیسے کہ فردوس صاحب نے کہا ہے کہ ایسا کوئی چینل ہونا چاہیے جو عربی میں ہو اور پاکستان کے کلچر کو، پاکستان کے پورے پاکستان کو دکھائے، تو یہ بہت اچھی بات ہے. اس سے ہمارے جو جتنے بھی دشمن ہیں نا، کیونکہ آج اس وقت جو دور چل رہا ہے وہ ہتھیاروں سے لڑنے کا نہیں ہے. ایٹم بم آپ کسی پہ مار دیں وہ بنا اس کے مارنے کے لیے نہیں، جہازوں سے بمباری بڑا ضروری ہے کہ میڈیا کے ذریعے، میڈیا وار چل رہی ہے، میڈیا وار سے نکلنا ہے تو میڈیا میں آنا پڑے گا، ایسے چینل ہونے پڑیں گے. ہم نے جو کل ولی عہد کو استقبال کیا، جو جس طریقے سے، جس والہانہ طریقے سے ہم نے انہیں خوش آمدید کہا، وہ جو ترجمانی پاکستانی عوام کی، جب پاکستانی عوام کا جو پیسہ خرچ ہوا ہے، ہمارے پاس انگلش چینل تو ہے لیکن ہم یہ دنیا کا کیوں بھول جاتے ہیں کہ دنیا کی جو سیکنڈ لارجسٹ لینگویج ہے، جو بولی جانے والی زبان ہے، وہ عربی ہے. اور عربی کا چینل ہمارے پاس اگر کل ہوتا تو براہ راست ہماری نشریات عرب تمام ممالک میں نشر ہو رہی ہوتی اور جو پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا، منفی پروپیگنڈا، وہ اپنی موت خود مر جاتا اور سعودی عوام خود دیکھتی کہ ہمارے ولی عہد کا استقبال کس طرح کیا گیا. وہ جو فضاؤں میں طیاروں نے اسکارٹ کیا وہ پتہ چلتا، جب وہاں پر بگی میں بیٹھے وہ پتہ چلتا، اس کی ٹرانسلیشن ساتھ ہو رہی ہوتی، جو ستارہ پاکستان دیا گیا، نشان پاکستان دیا گیا، وہ بتاتا عربی میں کوئی کہ یہ کیا چیز ہے، تو اس کا پتہ چلتا اور اس کے معنی کچھ اور ہوتے. بالکل، آپ نے اس میں ایک بات کا ذکر کیا کہ پاکستان کے پاس انگلش چینل بھی ہیں، بدقسمتی سے ہمارے پاس PTV کا انگلش اس کی نشریات ہیں، لیکن وہ اس لیول کا نہیں بن سکا جس لیول کا BBC ہے، ٹھیک ہے، وہ اس لیول کا نہیں بن سکا جس لیول کا CNN ہے. تو ہمیں ابھی یہ گورنمنٹ آئی ہے تحریک انصاف کی، ان کو ان دونوں باتوں کی طرف بڑا غور کرنا ہوگا کہ ہم آخر دنیا سے کیسے کنیکٹ ہو. ہمارے ہاں